میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ایک دنیاوی زندگی ہے، اور اس دنیاوی زندگی میں انسان کے پاس بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں جب وہ ٹوٹ جاتا ہے. کبھی کبھی وہ ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن بھی ہو جاتا ہے. اور کئی لوگوں کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ان کا بزنس اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن چلتے چلتے وہ لوز کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کو بعض دفعہ قرض لینا پڑتا ہے. قرض لینے والوں میں بھی الگ الگ طریقے کے لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. کچھ لوگ مجبوری میں قرض لیتے ہیں، کچھ لوگ مجبوری بنا کر قرض لیتے ہیں، اور وہ ہڑپنے کی پوری طریقے سے ان کی نیت ہوتی ہے. جبکہ قرض مانگنا بذات خود کوئی برا عمل نہیں ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس سے بچے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر اوپر والا ہاتھ ہے. یعنی مانگنا اچھا نہیں، دینا اچھا ہے، کھلانا اچھا ہے. اسلامی تعلیم ہمارے سامنے یہ کہتی نظر آتی ہے. لیکن مجبوری میں اگر کوئی مانگ رہا ہے، بہت زیادہ مشکل میں اگر کوئی مانگ رہا ہے، تو یہ برا نہیں ہے. وہ مانگے اور مقررہ وقت پر وہ رقم لوٹا دے. کبھی کبھی مجبوریاں بھی بن جاتی ہے، آدمی دے نہیں پاتا. اس پر جس نے قرض دیا ہے اس کو صبر و تحمل کا اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ صبر کرے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی وقت آتا ہے کہ دینا ہی نہیں چاہتا سامنے والا. قرض تو لے لیا لیکن دینے کی نیت ہی نہیں ہے. اسلام نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مقررہ وقت سے ٹال مٹول کرے ایسا شخص ظالم ہے. مجبوری کی بات نہیں ہے، دے سکتا ہے لیکن نیت نہیں ہے. اچھا اس کے پاس رقم نہیں ہے لیکن اس کی دینے کی بھی نیت نہیں ہے، تو یہاں پر بھی وہ ظالم ہے، یہاں پر بھی ظالم ہے. یہاں تک کہ قرض کے معاملات میں تو یہاں تک کہ آتا ہے کہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو قرض دے رہے ہو نا تو گواہ رکھ کر قرض دو. جی ہاں، گواہ رکھ کر قرض دو. اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو آپ گنہگار. جی ہاں. اور جو قرض ادا نہیں کرتے، جن کی نیت نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرض ایک ایسا عمل ہے نا کہ جو بندہ میدان جنگ میں جائے، دشمنوں سے لڑے، وہ شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے. اگر قرض ہے اللہ معاف نہیں کرتا. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو شہید ہو گئے، اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ کیا ان کے اوپر قرض ہے، کسی کا قرض دینا باقی ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ باقی ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. حضور نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. یعنی قرض آپ کو ادا کرنا ہے، نیت رکھنی ہے. اب اگر آپ کی نیت ہے تو ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو کوشش کرنی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی 2 دعائیں آپ پڑھیں. یہ بڑی پاورفل دعائیں ہیں. ایک تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے کی تاکید کی ہے. یہ غموں سے بھی بچاتی ہے اور قرض کی نجات کے لیے بھی بڑی اثردار ہے. وہ دعا، اب یہ دعا کے جملے بھی آپ سنیں کہ کیسے ہیں. یعنی اس دعا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے ایسے جملے جو ہے فکس فرمائے ہیں کہ وہ آدمی کو ہمت دلائیں گے. اگر سمجھ کر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ہمت دلائیں گے اور اس پر آپ کو آمادہ کریں گے کہ آپ کو قرض ادا کرنا ہے. کوشش آپ کو پوری کرنی اور ساتھ میں دعا پڑھیں. کیا ہے دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں فکر اور غم سے. یہ جو قرض کا غم میرے اوپر آیا ہے نا، یا کوئی اور غم، تو یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس غم سے، کہ مولا تو میرے اس غم کو دور فرما، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. آگے جملے ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ. اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے. یعنی اے اللہ مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دینا، میرے حوصلے کو کم نہیں ہونے دینا. یا اللہ میرے حوصلے کو تو بڑھانا، مجھے کم ہمت والا نہیں ہونے دینا.
اور میرے اندر سستی بھی پیدا مت ہونے دینا۔ کیسی دعا ہے بہترین، دیکھو آپ کہ مولا میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں، میرے اندر سستی آ جائے، کم ہمتی آ جائے، جس کی وجہ سے میں اس قرض کو ادا نہ کر سکوں۔ تو مولا میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اسلام ہے، دیکھو دعا کے اندر بھی اسلام پیغام اور ہمت دے رہا ہے۔ اتنا بہترین دین ہے ہمارا۔ آگے ہے کہ اب اعوذ بک من الجبن والبخل، اور بزدلی اور بخل سے، کنجوسی سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بزدلی مولا مجھے ڈرنے مت دینا، ٹوٹنے مت دینا، مجھے بزدل نہ کرنا۔ بزدل اگر میں ہوں مولا تو میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو میری اس بزدلی کو دور کر دے، اور مجھے کنجوس بھی مت ہونے دینا کہ کنجوسی کی وجہ سے میں کہیں اس کا قرض نہ دے پاؤں۔ اگر میرے اندر کنجوسی آ گئی، بخل آ گیا، تو بخل میں کیا کرتا ہے آدمی؟ پیسہ بچاتا ہے نا، ہے میرے پاس لیکن نہیں، میرے کو نہیں دینا، میں کیوں دوں؟ پیسہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کے اندر اگر بخل آ گیا، کنجوسی آ گئی اور پیسہ آ گیا تو بچا کر رکھیں گا، وہ دیمک کھا جائے چلے گا، لیکن وہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے گا، نہ گھر والوں کے اوپر خرچ کرے گا، اور وہ جہنم کے راستے کا مسافر بن جاتا ہے۔ تو کہا مولا میں بزدلی اور بخل سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قرض کے غلبے اور لوگوں کے ظلم و ستم سے۔ مولا جو قرض میرے اوپر آن پڑے مولا، میں اس سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ لوگ ظلم نہ کرے، ستم نہ کرے ہمارے اوپر۔ مولا اس ظلم و ستم سے اور اس قرض کے دین سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مولا میرے اس قرض کو دور فرما۔ تو ان مفاہیم کو سامنے رکھ کر کے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ صبح شام 7 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کے غلام نے سوال کیا تھا کہ مولا علی میں عاجز آ گیا، اب دے نہیں پا رہا، میں قرض ٹوٹ گیا ہوں، بالکل کوئی راستہ نہیں بن رہا قرض دینے کا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھو، اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، چلتے پھرتے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اس دعا کو آپ پڑھیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ مولا مجھے حلال روزی عطا فرما، حرام سے بچا، اور صرف اپنے فضل و کرم پر مجھے باندھ کر دے۔ مولا اپنے ماں سوا بے نیاز کر دے، اپنے ماں سوا سے کسی اور سے مجھے اس کی امید پر نہ لگا، صرف تیری امید مجھے رہے، سب سے بے نیاز کر دے، صرف میں تجھ سے امید لگاؤں، تجھ سے مدد طلب کروں، تیری عبادت کروں۔ تو آپ ان دعاؤں کو پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے محفوظ رکھے گا۔ دینے کی نیت آپ کو بہرحال رکھنی ہے۔